اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کے پاس سند ہے تو میں نے لکھ کر دیا ہے، جواب دے، لکھ کر جواب دے مجھے. کسی کے اندر ہمت ہے تو جواب دے مجھے. کوئی لکھ نہیں سکتا، کوئی جواب نہیں دے سکتا مجھے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اب تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے برے نتائج کیا ہے، اس کے جلوس کے برے نتائج کیا ہیں. اب جلوس وہ ختم ہو رہا ہے. ختم ہونے کے بعد ایک جلوس کے جو ذمہ دار ہیں وہ کیا کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ وہ عاشور خانے کو جاتے ہیں. اچھا. جلوس ختم ہونے کے بعد عاشور خانے کو جاتے ہیں، ڈٹی چڑھاتے ہیں، اس کے بعد وہ اپنے گھر کو واپس ہوتے ہیں. سر ابھی آپ نے اپنی گفتگو میں بتایا کہ جو میلاد جلوس کے جو آرگنائزرز ہیں وہ فائنلی جو ہے کسی عاشور خانے میں چل جاتے ہیں. تو کیا یہ مطلب وہ ضروری ہے، یا پھر وہ اہل سنت والجماعت کا یا شیعوں کا یہ والا جو لاسٹ والا حصہ ہے شیعہ اور سنیت کو یکجا کرنے کا کوئی مقصد ہے کیا اس کے پیچھے؟ دیکھیں، جلوس آرگنائزرز میں مختلف حضرات ہیں. اس میں اہل سنت والجماعت سے بھی ہیں اور اکثر و بیشتر اہل سنت والجماعت سے ہیں، اور ان میں اکثر و بیشتر وہ ہیں جو عقیدت سے محبت سے آتے ہیں. بعض حضرات ان میں ہیں جلوس آرگنائزرز میں جو تفضیلی عقیدے کے ہیں، اور وہ جو ہے اپنے دل میں جو ہے تفضیلی عقیدہ رکھتے ہیں، اور وہ جو ہے عاشور خانے کو جاتے ہیں. تو جلوس آرگنائزرز میں سارے لوگ جو ہے تفضیلی نہیں ہیں. تو اس پہ تھوڑا سا یہ بھی بتا دیجئے کہ تفضیلی عقیدہ جو آپ نے ابھی ذکر کیا کہ کیا معنی ہے؟ کیا تفضیلی یہ ہے کہ وہ سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کو تمام صحابہ میں سب سے افضل کہتے ہیں. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ تمام صحابہ میں اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہیں، پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہیں، پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہیں، پھر سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہیں. تو یہ تفضیلی والی جو بات آپ نے کہی، اب ان دنوں حیدرآباد میں اس پہ بہت ساری بحثیں ہو رہی ہیں، اور جو مذہبی طبقہ ہے ان کی اپنی اپنی رائے ہے، اور وہ طبقہ کو بھی ماننے والے بہت سے لوگ. تو مجموعی طور پر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ عوام کے اندر بھی ایک طرح کی دڑاڑ آ گئی ہے صحابہ کو لے کر کے. تو یہ کس حد تک درست ہے؟ شیعہ سنی کا ایک بڑا مسئلہ شروع سے رہا ہے. تو ہم شیعہ کا احترام کرتے ہیں، ان کے اپنے نظریات ہیں. تو ان سے شیعہ حضرات سے ہمارا کوئی اختلافی نہیں ہے، کیونکہ ان کے نظریات مسلم ہیں، واضح ہیں اور عیاں ہیں. تفضیلی حضرات جو ہے اہل سنت والجماعت کا بھی نظریہ بالکل متفق ہے، اور وہ بالکل اس کے جو اصول ہیں بالکل واضح ہیں. تفضیلی لوگ یہ جو انتشار اب مسلم کمیونٹی میں آیا ہے، حیدرآباد میں آیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو خود کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں اور اہل سنت والجماعت کے اصول کے خلاف میں جاتے ہیں. تو کیا ایسا ممکن ہے جیسے آپ نے کہا کہ جو خود کو اہل سنت والجماعت کے اندر بھی کہہ رہے ہیں اور آپ کے مطابق وہ اس کے اصول کے ناممکن ہے، ناممکن ہے. یہ لوگ اہل سنت والجماعت سے خارج ہیں، یہ لوگ منافق ہیں، ان کا اہل سنت والجماعت سے تعلق نہیں ہے. اس لیے یہ اہل سنت والجماعت کا نام استعمال نہیں کر سکتے، اور یہ اہل سنت والجماعت کو ریپرزینٹ نہیں کر سکتے. اس لیے یہ نمائندگی اہل سنت والجماعت کی نہیں کر سکتے. اسی وجہ سے انتشار آ رہا ہے. شیعہ حضرات کا اپنا کانسیپٹ ہے، ان کی اپنی آئیڈیالوجی ہے، اور ان کے اپنے نظریات صحابہ اکرام سے متعلق ہے. اس لیے چونکہ ان کے نظریات واضح ہیں، کوئی اختلاف نہیں ہوتا. اہل سنت والجماعت کی آئیڈیالوجی، ان کے نظریات واضح ہیں صحابہ اکرام سے متعلق. اب جو انتشار حیدرآباد میں ہم کو نظر آ رہا ہے وہ اس وجہ سے نظر آ رہا ہے کہ یہ لوگ خود کو اہل سنت والجماعت ظاہر کر رہے ہیں اور اہل سنت والجماعت کے اصول کے خلاف جا رہے ہیں. اس وجہ سے یہ انتشار ہے، اور یہ لوگ اہل سنت والجماعت سے خارج ہیں. تو یہ جو ادھر جو اختلافات جو آپ کے مطابق جو انتشار جو پھیل رہا ہے، جو لوگ کہہ رہے ہیں ان کی بھی اپنی ایک رائے ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے اسلام قبول کیا، اور چونکہ ایج بھی کم تھی، تو اس بنیاد پر ان کا کہنا یہ ہے، ان کا ماننا یہ ہے کہ ان کو افضلیت دی جائے، ان کو سپیریئرٹی دی جائے. کیا بات درست ہے؟ یہ بالکل اس لیے درست نہیں ہے کہ اگر اسلام میں پہلے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے آپ کو جو ہے افضل مانا جائے، تو بی بی خدیجہ نے بھی پہلے اسلام قبول کیا خواتین میں.
کیا آپ بی بی خدیجہ کو سب سے افضل مانیں گے؟ سرکار کے انتقال کے بعد صحابہ نے انتخاب کیا صدیق اکبر کا، تو جو انتخاب ہوا وہ اس بنیاد پر ہوا۔ تو یہ کہنا کہ صدیق اکبر نے حضرت علی پہلے اسلام قبول کرے، یہ معیار نہیں ہے، یہ معیار نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعض لوگ افضل مانتے ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعض لوگ افضل مانتے ہیں، تو کیا اس میں بہت بڑا کیا فرق ہوگا؟ کوئی کسی کو افضل مانے یا کوئی دوسرا کسی اور صحابی کو افضل مانے، تو اس سے کیا ہوگا؟ جی دیکھیں، افضل مانے کسی کو بھی کیا فرق پڑتا ہے، لیکن آپ یہ بتائیں کہ افضل ماننے کا معیار کیا ہے، کس بنیاد پر آپ افضل مان رہے ہیں؟ میں افضل سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتا ہوں، اس لیے مانتا ہوں کہ عقیدے کے جو لوگ ہیں، عقیدے کے جو ائمہ ہیں، انہوں نے افضل قرار دیا ان کو، انہوں نے تحقیق کی، انہوں نے ان کو افضل قرار دیا، اور انہوں نے دلیل دی کہ صحابہ کرام نے ان کو افضل مانا ہے، یہ دلیل بنی۔ لیکن ہر ایک کو، ہر کس و ناکس کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ جو ہے کسی کو بھی افضل قرار دے۔ اب جو ہے حضرت ابن عباس کو بعض لوگ افضل کہتے ہیں، آل عباس جو ہے وہ اب حضرت عباس کو جو ہے سب سے افضل کہتے ہیں، فاروق اعظم کی جو آل ہے وہ فاروق اعظم کو افضل کہتے ہیں، صدیق اکبر کی جو آل ہے وہ صدیق اکبر کو افضل کہتے ہیں، جو ابن مسعود کی آل ہے وہ ابن مسعود کو سب سے افضل کہتے ہیں۔ تو ہر ایک کی جو اولاد ہے وہ اپنے جد امجد کو سب سے افضل کہتے ہیں، حضرت علی کی جو اولاد ہے وہ حضرت علی کو افضل کہتے ہیں۔ تو یہ اس طریقے سے انتشار تو نہیں ہو سکتا، آپ یہ نہیں کہہ سکتے، اس لیے یہ مسئلہ حضرت ابوبکر اور حضرت علی کا نہیں ہے، آپ اس طریقے سے کھلا نظام نہیں چھوڑ سکتے کہ جو جس کو چاہے افضل کہہ دے۔ بعض کسی کو حضرت بلال پسند آتے ہیں، امریکہ میں جتنے کالے لوگ ہوتے ہیں وہ حضرت بلال کو بہت پسند کرتے ہیں، جو جب مسجدیں قائم کرتے ہیں تو وہ صرف بلال کے نام سے قائم کرتے ہیں، حضرت بلال کے نام سے۔ تو آپ یہ نظام جب قانون بنتا ہے تو قانون دل کی حالت پر نہیں ہوتا کہ میرا دل ادھر ہے میں افضل مانتا ہوں، نہیں، وہ قانون ہوگا، معیار ہوگا، کرائٹیریا ہوگا، اسٹینڈرڈ ہوگا، اصول ہوگا۔ تو اصول کیا ہے آپ کو دیکھنا پڑے گا، تو وہ اصول یا تو قرآن ہوگا یا حدیث ہوگا یا صحابہ کرام ہوگا یا اجماع ہوگا، تو اس بنیاد پر ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں، تفضیلی لوگ ہیں، جو سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کو افضل مان رہے ہیں، آپ یہ یاد رکھیں کہ وہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں۔ تو ان کی جو بدعقیدگی ہے، ان کی جو گمراہی ہے، وہ صرف حضرت علی کو حضرت ابوبکر سے افضل قرار نہیں دے رہے ہیں، بلکہ ان کی گمراہی اس حد تک بڑھ گئی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ سرکار کی حدیث سے وہ استدلال کرتے ہیں کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے امام ہیں، انبیاء کے امام ہیں، اور اس حدیث سے ثابت ہوا کہ میں جس کا مولا علی اس کے مولا، تو اس حدیث سے وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی انبیاء کے بھی مولا ہیں۔ تو ان کی جو گمراہی ہے صرف یہاں تک نہیں ہے، آگے تک جا رہی ہے۔ اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، میں جس کا مولا علی اس کے مولا۔ تو ولایت میں سرکار اور علی دونوں برابر ہیں کہتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں ابو طالب سے نور ولایت آیا تو فیض ابو طالب سے فیض سرکار کو پہنچا، ابو طالب سے فیض علی کو پہنچا۔ تو یہ جو حیدرآباد کے تفضیلی مشائخ ہیں وہ صرف اتنا نہیں کہہ رہے ہیں کہ حضرت معاویہ سے ان کو بغض نہیں ہے، ان کو صرف یہ مسئلہ صرف حضرت ابوبکر کی افضلیت اور حضرت علی کی افضلیت کا نہیں ہے، ان کی گمراہی یہاں تک پہنچی ہوئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ولایت میں سرکار برابر ہیں اور علی برابر ہیں، اور یہ جو ولایت کا فیض ہے ابو طالب سے سرکار کو پہنچا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور یہی کہتے ہیں کہ ابو طالب سرکار کے محسن ہیں۔ تو یہ جو گمراہی ہے اس حد تک آگے بڑھی ہوئی ہے۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ علی مشکل کشا ہیں۔ مشکل کشا کس کے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشکل کشا ہیں۔
علی مشکل کشا ہیں کس کے؟ انبیاء کے مشکل کشا ہیں. جب کبھی بھی حضور کو کوئی مشکل درپیش آتی ہے تو نبی ندا دیتے ہیں علی کو, تو علی آ کر مشکل کشائی کرتے ہیں نبی کی. اس لیے ناد علی کا کانسیپٹ ہے ان تفضیلیوں کے پاس. تو یہ جو تفضیلی مشائخ حیدرآباد میں آئے ہیں, یہ جو میلاد کے جلوس آرگنائزرز میں بعض ہیں, یہ اسی کانسیپٹ اور اسی عقیدے کے ہیں. تو یہ جو جلوس نکلا ہے, نکلنے کے بعد یہ جو عوام ان کے پاس آئی ہے, اسی کے بعد سے یہ تفضیلیت عام ہوئی ہے. تو جلوس حیدرآباد میں ایک بنیادی خرابیوں کا مرکز بنا ہے. عوام کا ہجوم ان کے پاس بڑھا, اور جب عوام ان کے پاس آنے لگی تو یہ بدعقیدی عوام کے اندر لے کر آئے. اور یہاں تک یہ صحابہ کی گستاخی تک نہیں ہے, یہ صحابہ کی گستاخی سے بڑھتے ہوئے سرکار کی گستاخی تک پہنچ چکی ہے. تو علی کو یہ اتنا بڑھا دیے کہ سرکار کی ولایت میں برابر تک لے کر آ چکے ہیں. تو اس وجہ سے ان کو یہاں پر روکنا ضروری ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ساری باتیں, یہ الگ الگ رائے ادھر کچھ سالوں سے سننے میں آ رہی ہے اور بولی جا رہی ہے. اس سے پہلے ایسا کچھ تو تھا نہیں. تو کیا وجوہات ہو سکتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے, اب یہ ایک دیکھیں کہ عالمی طور پر اگر آپ دیکھیں تو عالمی طور پر ایک مغرب میں یا پوری دنیا میں اسلام کو بدنام کرنے کے لیے بڑے پیمانے پہ فنڈنگ ہوئی کہ اسلام مسلمانوں میں یہ ذہنیت کو پھیلایا جائے خون خرابے کی طرف, لڑائی جھگڑے کی طرف, تشدد کی طرف. ایسا میٹیریل پیدا کیا جائے, مسلمانوں میں یہ ذہن بنایا جائے کہ ان کے اندر تشدد کا ذہن پیدا کیا جائے. یہ ایک سازش چلی. اب وہ سازش عالمی سطح پر نہیں ہے. اب عالمی سطح پر جو ہے یہ شیعہ سنی کا انتشار پھیلایا جا رہا ہے, عالمی سطح پر ہے یہ. تو مغرب بھی اس میں ہے, اور آپ ہندوستان میں بھی آپ دیکھیں گے کہ ہندوستان میں جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں اور جو اسلام دشمن عناصر ہیں, یہ مسلمانوں میں انتشار پھیلانے کے لیے یہی حرکت کر رہے ہیں اب, عالمی سطح پر بھی اور ہندوستان میں بھی. اور ہر سطح پر ان لوگوں کو مضبوط کیا جا رہا ہے. یہ جو ذہنیت ہے, ان کو فنڈنگ بھی ہو رہی ہے, ان کو سپورٹ بھی کیا جا رہا ہے, ہر اعتبار سے ان کو سپورٹ کیا جا رہا ہے. تو ہر اعتبار سے اب آپ عالم مغرب میں بھی, اگر آپ امریکہ میں بھی آپ آئیں, مغرب میں بھی آپ دیکھیں تو اسلام پڑھانے والے کون ہیں مغرب میں, امریکہ میں؟ یا تو یہودی ہے, یا کرسچن ہے, یا شیعہ ہیں اسلام پڑھانے والے. تو یہ ایک بڑے پیمانے پہ سازش ہے. تو اس افضلیت کے عقیدے کو ماننے کا اس طرح سے دروازہ کھل سکتا ہے. تو آپ کی نظر میں اس کو کیا اس کے سدباب ہے, اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ اس کو روکنے کیونکہ دیکھا جا رہا ہے کہ یہ ادھر کچھ عرصے سے حیدرآباد کے عام نوجوانوں میں بھی, عام حلقوں میں بھی اس طرح کی باتیں پہنچائی جا رہی ہے, اور ایک عام نوجوان اس پہ سوچنے پہ مجبور ہے کہ بھائی کون سی بات درست ہے اور کون سی بات غلط ہے. اس سلسلے میں ہم بڑے سنجیدہ ہو چکے ہیں, اور ہم اس میں جو ہے اب بڑی سنجیدگی کے ساتھ اب ہم ان کا رد کریں گے, اور یہ لوگ ذمہ دار عہدوں کے اوپر نہیں رہیں گے. اب ہم یہ طے کر چکے ہیں کہ ان کو کوئی ذمہ دار اسٹیج نہیں دیا جائے گا. اب عوام میں گفتگو کرتے ہیں کر لیں, لیکن یہ لوگ کوئی ذمہ دار اسٹیج سے تقریر نہیں کر سکتے, کیونکہ ان کا عقیدہ سرکار کی گستاخی تک پہنچ چکا ہے. یہ صحابہ کے گستاخ نہیں, اب یہ سرکار کے گستاخ ہو چکے ہیں. اس لیے اب کسی بھی حیدرآباد کے ذمہ دار عہدے یا کسی بھی ذمہ دار اسٹیج سے یہ لوگ تقریر نہیں کر سکیں گے. تو اس لیے اب ایک بحیثیت جامعہ نظامیہ کے فارغ یعنی طلباء قدیم کے, اب ہم نے یہ طے کیا ہے کہ اب جامعہ نظامیہ کی جو انتظامی کمیٹی ہوگی, اس میں جو مشائخ کے زمرے میں ارکان کمیٹی کا انتخاب ہوتا ہے. تو اب ہم فارغین جامعہ نظامیہ یہ طے کر رہے ہیں کہ جو بھی زمرہ مشائخ میں رکن انتظامی کے طور پر اس کا انتخاب ہوگا, اس کے لیے لازم ہوگا کہ وہ افضلیت شیخین پر دستخط کرے گا, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کو قبول کرے گا, شیخ الاسلام کے منہج پر افضلیت شیخین اور حضرت امیر معاویہ کی صحابیت پہ دستخط کرے گا, تو وہ رکن انتظامی بن سکے گا, نہیں تو نہیں بن سکے گا. تو یہ ہم قاعدہ بنائیں گے. دوسرا قاعدہ, اب ہم ایک نمائندگی کریں گے, ایک جماعتی محاذ بنائیں گے, اور ہم اسد
اسدالدین اویسی صاحب سے ملاقات کریں گے اور ہم ان کو یہ سارے ان کے جو فساد ہے، بدعقیدگی ہے، اس سے ہم ان کو آشکار کریں گے اور بتائیں گے کہ ہم شیعہ حضرات کا ویلکم کرتے ہیں، مہدوی حضرات کا ہم احترام کرتے ہیں کہ ان کی اپنی آئیڈیالوجی ہے، لیکن ان لوگوں کے یہ تفضیلی مشائخ کی یہ جو نظریہ ہے یہ اہل سنت کے اصول کے خلاف ہے، اس لیے دارالسلام کا جو اسٹیج ہے ان تفضیلیوں کو نہیں دیا جا سکتا، اور ان تفضیلیوں کو دینا یہ انتشار کا باعث ہے۔ تو اس لیے ہم اسد صاحب سے بھی گزارش کریں گے، ایک گروپ جائے گا اور اسد صاحب سے گزارش کرے گا، ان کو بتائے گا کہ یہ ہم ووٹ دیتے ہیں آپ کو، ہمارا خاندان ووٹ دیتا ہے اور ہم آپ کے اسٹیج کا احترام کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو انتشار پیدا کر رہے ہیں ان کو اگر یہ ذمہ دار اسٹیج دیا جائے گا تو یہ ہمارے ووٹ کی توہین ہے، اور اس لیے جو ہے ہم اسد صاحب سے جو ہے بالکل ادب و احترام کے ساتھ گزارش کریں گے کہ اس میں آپ سیریس نوٹ لیں، اور ہم سنجیدہ ہیں اس میں، ہم کسی بھی ذمہ دار اسٹیج ان لوگوں کو دینے والے نہیں ہیں۔ اسی طرح رویت ہلال کمیٹی ہے، رویت ہلال کمیٹی کا جو بھی ممبر ہوگا وہ اہل سنت والجماعت کا پابند ہوگا، اس کا کوئی رکن بھی اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے خلاف بیان دے گا وہ رکن باقی نہیں رہے گا۔ تو اس طرح ہم جو ہے سب سے پہلے ذمہ دار جو عہدے ہوں گے اس پر ہم کام کریں گے، بعد میں ہم جو ہے عوام کی طرف آئیں گے۔ تو سر اس طرح عوام میں آ کر کے یہ تو علمی بحثیں ہو سکتی ہے، لیکن عوام میں آ کر کے عوام کو انتشار میں ڈالنے کے اس کے پیچھے کیا اسباب ہو سکتے ہیں؟ یہ ان کی جہالت ہے، ان کی نادانی ہے، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا مقام اب تک ظاہر نہیں ہوا، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ حضرت علی مظلوم ہیں، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب ان کی وجہ سے حضرت علی کا نام ہو رہا ہے۔ تو یہ ان کی جہالت ہے اور نادانی ہے، اور اتنے یہ نادان ہیں کہ خود سورہ فاتحہ کا ترجمہ کرنے کے قابل نہیں ہے، اور خود حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا جو فیض ہے، اہل بیت کا جو علم ہے وہ ان کو نہیں پہنچا، لیکن وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اب حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے نام کو روشن کر رہے ہیں۔ تو ہمارے پاس اصول اس کے مقرر ہے، میکانزم بنانا پڑے گا، میکانزم ہم بنائیں گے، یہ فتنے خود بخود ختم ہو جائیں گے، کیونکہ ان کی بنیاد نہیں ہے، ان کی بنیاد نہیں ہے، لوگ جو ہے منتشر ہوتے ہیں، لیکن جب آپ سسٹم بنائیں گے یہ فتنے کو ختم کرنے کے لیے، میکانزم آپ بنائیں گے تو یہ فتنہ خود بخود ختم ہو جائے گا۔